السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر آتے ہیں سرخیوں پر۔ کملا ہیرس نے شکست کر لی تسلیم، لڑائی جاری رکھنے کے عہد کا کیا اظہار، اپنے ووٹرز کو دیا دلاسا، کہا یہ وقت غصے یا مایوسی کا نہیں۔ جو بائیڈن کی ٹرمپ کو صدر منتخب ہونے پر مبارکباد، وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی دعوت۔ امریکی تاریخ میں ٹرمپ واحد صدر ہیں جن کا کانگریس نے دوبارہ مواخذہ کیا، امیر ترین اور بدترین وہ بوڑھے صدر ہونے کا بھی ٹرمپ کے سر صحرا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی برطرفی کے خلاف ہزاروں افراد کا احتجاج، سڑکیں بلاک، جلاؤ گھیراؤ، ہمیں خطرہ ایران یا حزب اللہ سے نہیں بلکہ اپنی حکومت سے ہے، مظاہرین کے نعرے۔ غزہ اور لبنان پر اسرائیل کے فضائی حملے، سینکڑوں جاں بحق، تقریباً 3000 سال پرانے تاریخی لبنانی شہر حملوں میں تہس نہس۔ اور پورا معاشرہ قبرستان بن چکا، انروا کے اہلکار نے غزہ کے حال پر غم و افسوس کا کیا اظہار۔ تو ناظرین، خبروں کی شروعات کرتے ہیں آج کی سب سے اہم خبر سے۔ امریکی نائب صدر اور ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار کملا ہیرس نے صدارتی انتخابات میں اپنی شکست تسلیم کرنے کے بعد لڑائی جاری رکھنے کے عہد کا اظہار کیا۔ کملا ہیرس نے اپنے ووٹرز کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، یہ وقت غصے یا مایوسی کا نہیں ہے، یہ آستینیں چڑھانے کا وقت ہے۔ پیش ہے خاص رپورٹ۔ امریکی نائب صدر و ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار کملا ہیرس نے صدارتی انتخابات میں اپنی شکست تسلیم کر لی اور پھر لڑائی جاری رکھنے کے عہد کا اظہار کیا۔ ہارورڈ یونیورسٹی، جہاں سے کملا ہیرس نے گریجویشن کیا تھا، وہیں سے اپنے خطاب میں کہا، جو بھی یہ دیکھ رہا ہے میں ان سے یہی کہوں گی کہ میں مایوس نہیں ہوئی ہوں۔ کملا ہیرس نے اپنے ووٹرز کو دلاسا دیا اور کہا، یہ وقت غصے یا مایوسی کا نہیں ہے، یہ آستینیں چڑھانے کا وقت ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں خطاب سے قبل کملا ہیرس نے اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے ٹرمپ کو مبارکبادی کا فون بھی کیا۔ تاہم کملا ہیرس نے کہا کہ وہ ٹرمپ کی جانب سے ملک کے لیے پیش کردہ ویژن کو قبول کرنے تیار نہیں ہیں۔ اپنے خطاب میں ہیرس نے ان ووٹرز کو حوصلہ دینے کی کوشش کی جنہوں نے وائٹ ہاؤس میں پہلی خاتون صدر کا خواب دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا، اگرچہ کہ اس الیکشن میں میری شکست ہوئی، لیکن میں اس جنگ میں شکست تسلیم کرنے تیار نہیں جس نے اس مہم کو ہوا دی تھی۔ آزادی، مواقع، انصاف اور تمام لوگوں کے وقار کی جنگ۔ لاکھوں کی تعداد میں امریکی شہریوں کے ووٹ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں تاریخی واپسی کا باعث بنے، جنہوں نے سابق صدر کے مجرمانہ الزامات اور تفرقہ انگیز بیانات کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر انہیں اپنا صدر چنا۔ تاہم اگر ٹرمپ انتخابی مہم کے وعدوں پر عمل کرتے ہیں تو یہ صدارتی طاقت کی حدود کا بھی امتحان ہوگا۔ ٹرمپ کی شاندار فتح نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ امریکی عوام معیشت، سرحدی حفاظت اور ملکی سمت اور اس کی ثقافت سے کس قدر مایوس ہو چکے ہیں۔ ووٹرز نے تبدیلی کا مطالبہ کیا ہے، چاہے تبدیلی کا ایجنٹ ایک سزا یافتہ مجرم ہی کیوں نہ ہو جس کا دوبارہ مواخذہ کیا گیا۔ 2 دہائی قبل جارج ڈبلیو بش کے بعد ٹرمپ مقبول ووٹ حاصل کرنے والے پہلے ریپبلکن صدارتی امیدوار بن گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ انتخابی مہم کے دوران اپنی حریف ڈیموکریٹ امیدوار کملا ہیرس کو نسل پرستانہ اور ذاتی سطح کے حد تک حملوں کا نشانہ بناتے تھے۔ ٹرمپ نے حکومت میں ڈرامائی تبدیلیوں کے ایجنڈے اور اپنے مخالفین کو سزائیں دینے کا اشارہ دیا تھا۔ ٹرمپ جب آئندہ برس 20 جنوری کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے تو ان کے سامنے بڑے بڑے چیلنجز ہیں۔ یہ دوسرا موقع ہے جب ٹرمپ نے اپنے مد مقابل خاتون امیدوار کو شکست دی ہے۔ اس سے پہلے وہ ہلاری کلنٹن کو بھی ہرا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹرمپ 1892 کے بعد پہلے سابق صدر ہیں جو دوسری مرتبہ وائٹ ہاؤس کے مکین بن رہے ہیں۔ ٹرمپ کے نائب صدر چارلس جے ڈی وینس امریکی تاریخ کے پہلے ملینیل 1981 سے 1996 کے درمیان پیدا ہونے والے شخص ہیں جو امریکی حکومت کے اعلیٰ ترین عہدے تک پہنچے ہیں۔ بدھ کی صبح ٹرمپ نے اپنے حامیوں کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک بے مثال اور طاقتور مینڈیٹ ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کملا ہیرس نے الیکشن میں شکست کے بعد خطاب میں الیکشن مہم میں ساتھ دینے والوں کا شکریہ ادا کیا۔ کملا ہیرس نے شکست قبول کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن میں ہار مانتی ہوں، اقتدار کی
پرامن منتقلی یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ شکست کے بعد اپنے خطاب میں کملا ہیرس نے کہا کہ الیکشن نتائج تسلیم کرنے چاہیے۔ جمہوریت کا اصول یہی ہے کہ ہارو تو شکست تسلیم کرو۔ جمہوریت اور آمیریت میں یہی فرق ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن مہم میں ساتھ دینے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انتخابی مہم میں لوگوں کو متحد کرنے کی کوششیں کی۔ کملا ہیرس نے کہا کہ گن وائلنس سے اپنے شہریوں کو محفوظ رکھنے کی جنگ میں ہار نہیں مانیں گے۔ Now I know folks are feeling and experiencing a range of emotions right now. I get it. But we must accept the results of this election. Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition, and that we will engage in a peaceful transfer of power. امریکی صدر جو بائیڈن نے حالیہ صدارتی انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے پر ریپبلکن رہنما ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد پیش کی۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر بائیڈن نے ڈونلڈ ٹرمپ کو فون کر کے صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر جو بائیڈن نے ڈونلڈ ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی دعوت بھی دی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر بائیڈن اقتدار کی منتقلی یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر جو بائیڈن جمعرات کو امریکی عوام سے خطاب کریں گے۔ امریکہ میں دوسری مرتبہ صدر کے لیے منتخب ہونے والے ٹرمپ امریکی تاریخ کے امیر ترین صدر ہیں۔ بلومبرگ بلینئرز انڈیکس کے مطابق جون 2024 تک ٹرمپ کی دولت 21 خرب 40 ارب روپے ہے۔ اس سے پہلے جان ایف کینیڈی 1 ارب 30 کروڑ ڈالر دولت کے ساتھ امیر ترین صدر تھے۔ ٹرمپ گولف کورس، اعلیٰ رہائشی جائیدادوں، شراب خانے اور 1991 کے بوئنگ 757 کے بھی مالک ہیں، جس کا نام ٹرمپ فورس 1 ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی تاریخ میں واحد صدر ہیں جن کا کانگریس نے 2 بار مواخذہ کیا ہے۔ گارڈین کے مطابق ٹرمپ کو تاریخ کا بدترین امریکی صدر قرار دیا گیا اور امریکی تاریخ کے بوڑھے ترین صدر کا اعزاز بھی ٹرمپ کی ہی ہے۔ وہ 20 جنوری 2025 کو 78 سال کی عمر میں حلف اٹھائیں گے۔ فوربس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ ایک بزنس مین، ریئل اسٹیٹ ٹائکون اور ریالٹی ٹی وی سٹار بننے سے لے کر ملک کے پہلے امریکی صدر بن گئے جنہیں سزا یافتہ مجرم قرار دیا گیا تھا۔ ٹیسلا اور اسپیس ایکس جیسی کمپنیوں کے مالک ایلون مسک دنیا کے امیر ترین شخص ہیں اور امریکی صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی نے ان کی دولت میں کھربوں روپے کا اضافہ کر دیا ہے۔ جی ہاں، واقعی ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے دوبارہ صدر منتخب ہونے کے بعد ایلون مسک کی دولت میں ایک دن میں 73 کھرب سے زائد کا اضافہ ہوا۔ ایلون مسک امریکی صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کے پرجوش حامی کے طور پر سامنے آئے۔ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے انتخابی مہم کے لیے 11 کروڑ 90 لاکھ ڈالرز عطیہ کیے، جبکہ سیاسی ریلیوں میں بھی شرکت کی۔ Who did you say? Oh, let me tell you, we have a new star. A star is born, Elon. Now he is. Now he's an amazing guy. We were sitting together tonight. You know, he spent 2 weeks in Philadelphia and different parts of Pennsylvania campaigning. You know, he sent the rocket up 2 weeks ago. And I saw that rocket, and I saw it coming down. I saw it. It was, when it left, it was beautiful, shiny white. When it came down, it didn't look so pretty. It was going 10,000 miles an hour, and it was burning like hell. I said, what happened to your paint job? He said, we've never made a paint that could withstand that kind of heat. And but I saw it come down and turn around. And it was, you know, it's like 22 stories tall, by the way. It looks a little smaller than that, but it's big. And it came down, and you saw that fire burning, and I'm saying, only Elon can do this. It must be an Elon. And I tell the story. I told it last night. I had a man on the phone. I had the screen muted, no sound. I was talking to a very important man, happens to be here. And that very important guy, one of the most important people in, I would say, the country, actually. But, you know, I was president, and now it looks like I was going to be maybe president again, so I figured I could ask him to hold. So I asked him to hold. And especially because you're going to be president again, they hold.
So I took the phone down, and I'm looking at the screen. I'm seeing this crazy thing that's going around and coming down. It looks like it's going to crash into the gantry. And I said, oh, no. And I said, do me a favor. Do you mind holding for a couple of minutes? I want to see this. I thought it was a space-age movie or something. I put the phone down. Bad part, I didn't pick it up for 45 minutes, and he was holding. But this spaceship came down, and I saw those engines firing, and it looked like it was over. It was going to smash, and then I saw the fire pour out from the left side, and I put it straight, and it came down so gently, and then it wrapped those arms around it, and it held it, and just like you hold your baby at night, your little baby. And it was a beautiful thing to see, and I called Elon. I said, रूस सदारती पैलेस क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद देने का कोई इरादा नहीं है। सहाफ़ियों के सवाल पर दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि सदर पुतिन का इंतखाबात में कामयाबी पर ट्रंप को मुबारकबाद देने का कोई प्रोग्राम नहीं है। रूस अमेरिका ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल की तरफ इशारा करते हुए पेस्कोव ने कहा कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका बराह रास्त और बिलवास्ता तौर पर हमारे खिलाफ जंग में शामिल एक दुश्मन मुल्क है। इसराइल की गाज़ा के मुख्तलिफ इलाकों पर किए गए हमलों में 11 फ़लस्तीनी शहीद हो गए और बहुत से फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। ऐनी शाहिदीन ने बताया है कि गाज़ा शहर के मगरबी हिस्से में वाक़ फ़लस्तीनी स्टेडियम के करीब जमा होने वाले शहरियों पर हमले में कम से कम 4 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अल-बकरा टीवी की रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायली फ़ौज के एक जासूसी तैयारे ने गाज़ा के शुमाली हिस्से में वाक़ हैफा मस्जिद के करीब लोगों पर हमला किया, जिसमें 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल के छापों का सिलसिला जनीन शहर और जनीन पनाहगाह पर कल सुबह से जारी है। इसराइल के लिबनान के मशरिक़ी इलाक़े बालबक पर हमलों में 50 से ज़्यादा शहरी जाँ बहक हो गए और 63 ज़ख्मी हो गए। इसराइली जंगी तैयारों ने बालबक शहर और उसके गाँव पर 30 से ज़्यादा हमले किए। हमलों में ख़वातीन समेत 50 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक और 63 अफराद ज़ख्मी हो गए। तकरीबन 3000 साल पुराना तारीख़ी शहर बालबक अक़वाम मुत्तहिदा की तालीमी, साइंसी और सक़ाफ़ती तंजीम यूनेस्को की आलमी सक़ाफ़ती विरसे की फहरिस्त में शामिल है। इसराइली वज़ीर आज़म की जानिब से वज़ीर दिफा युवाफ गैलांट को बरतरफ किए जाने के ख़िलाफ़ इसराइल के मुख्तलिफ़ शहरों में मुज़ाहरे फूट पड़े। युवाफ गैलांट की बरतरफ़ी के ख़िलाफ़ इसराइली दारुल-हुकूमत तल अबीब, निहारिया, हैफ़ा और मक़बूदा बैतुल मुक़द्दस समेत मुख्तलिफ़ शहरों में हज़ारों अफराद की जानिब से एहतजाजी मुज़ाहरे किए गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक मुज़ाहिरीन ने इसराइली वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ सख्त नारेबाजी की। हज़ारों मुज़ाहिरीन ने सड़कें ब्लॉक करके जलाओ घेराव भी किया। मुज़ाहिरीन का कहना था कि उन्हें ख़तरा ईरान या हिज़्बुल्लाह से नहीं बल्कि अपनी हुकूमत से है। इसराइली पुलिस ने एहतजाज के दौरान मुज़ाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जबकि 40 इसराइलियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। 1 साल से जारी जंग के बाद गाज़ा अब मलबे का ढेर बन चुका है। फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे अनरवा के स्टाफ मेंबर लुइस वॉटरेज ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक वीडियो शेयर की, जिसमें उन्होंने गाज़ा की सूरत हाल का जायज़ा लिया और वहाँ की तबाह हाल दिखाई। लुइस वॉटरेज ने गाज़ा की मौजूदा सूरत हाल को बयान करते हुए लिखा कि नहीं बताया जा सकता तबाही कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है। एक पूरा मुआशरा अब कब्रिस्तान में बदल चुका है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप गाज़ा में किस रास्ते से दाखिल होते हैं, क्योंकि घर, मसाजिद, स्कूल, रेस्टोरेंट और रिहायशी इमारतें सब ज़मीन बोस हो चुके हैं और मलबे का ढेर बन गए हैं। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। कमला हैरिस ने शिकस्त कर ली तस्लीम, लड़ाई जारी रखने के अहद का किया इजहार, अपने वोटर्स को दिया दिलासा, कहा यह वक्त गुस्से या मायूसी का नहीं। जो बाइडन की ट्रंप को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद, व्हाइट हाउस में मुलाकात की दावत। अमरीकी तारीख में ट्रंप वाहिद सदर हैं जिनका कांग्रेस ने दोबारा मुआखजा किया। अमीर तरीन और बदतरीन वो बूढ़े सदर होने का भी ट्रंप के सर सहरा। इसराइली वज़ीर दिफा की बरतरफी के खिलाफ हज़ारों अफराद का एहतजाज, सड़कें ब्लॉक, जलाओ घेराव, हमें ख़तरा ईरान या हिज़्बुल्लाह से नहीं बल्कि अपनी हुकूमत से है, मुज़ाहिरीन के नारे। गाज़ा और लिबनान पर इसराइल के फ़िज़ाई हमले, सैकड़ों जाँ बहक, तकरीबन 3000 साल पुराने तारीख़ी लिबनानी शहर हमलों में तहस नहस। और पूरा मुआशरा कब्रिस्तान बन चुका, अनरवा के अहलकार ने गाज़ा के हाल पर गम अफसोस का किया इजहार।
ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔